اور فرشتوں نے اپنی کمی کوتاہی تسلیم کر لی. اب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو کیا کرو؟ سجدہ کرو. یہ سجدہ کس بنا پہ کرایا گیا؟ علم کی بنا پر. ان چیزوں کا علم آدم علیہ السلام کے پاس تھا، ملائکہ اور فرشتوں کے پاس نہیں تھا. وہ دعا میں استعمال کی چیزیں تھیں. جب ان کے علم آ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بنا دیا، تو جب اللہ تعالیٰ کی وحی کا علم اولاد آدم کے پاس ہوگا، اولاد آدم کی کیا شان ہوگی، کیا مقام ہوگی، کیا عظمت. یہ تو عظمت آدم علیہ السلام کی، ملائکہ سے بھی زیادہ، فرشتوں سے بھی زیادہ. جس کا شان کم ہوتا ہے وہ سجدہ کرتا ہے اس کو جس کا شان زیادہ ہوتا ہے. ہم سب سجدہ کرتے ہیں کس کو؟ بولو اللہ تعالیٰ. اور جب سجدے میں بھی جاتے ہیں تو وہاں جا کر اقرار و اعتراف کرتے ہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے ہمارا رب جو کیا ہے سب سے اعلیٰ. تو جو اعلیٰ ہوتا ہے سجدہ اس کو کیا جاتا ہے. وہاں پر بھی ملائکہ اور فرشتوں سے زیادہ بوجہ علم کے، کہ ان کے پاس علم تھا اور فرشتوں کے پاس ان چیزوں کا علم نہیں تھا. اس وجہ سے جب آدم علیہ السلام کی افضلیت ثابت ہو گئی، وہ اعلیٰ ثابت ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، اس آدم کو کیا کرو؟ سجدہ کرو. یہ عزت عطا کرنے والا ہے. فرشتوں سے سجدہ کروایا اور ان چیزوں کا علم عطا کر جنت پہ ٹھہرایا. حکم دے دیا کہ یاد کرنا اس طرح سے قریب نہیں جانا، مگر شیطان کے بہلانے پھسلانے کی وجہ سے نسی آدم و نسی ذریتہ، رسول فرماتے ہیں آدم بھی بھول گئے، ہمارے کچھ اولاد بھی بھولنے لگے. درخت کا پھل کھا بیٹھے، چکھ بیٹھے، تو اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا کہ اتر جاؤ. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. ایک عمر وقت تک تم نے یہاں زمین میں رہنا ہے، مگر یہاں زمین میں رہتے ہوئے اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنی مرضی نہیں کرنی، اپنے باپ دادا کو نہیں دیکھنا، دنیا کے طور طریقے نہیں دیکھنے، دنیا کے رسم و رواج نہیں دیکھنے، دنیا کے بنائے ہوئے عزم نہیں دیکھنے، دنیا کے گھڑے ہوئے مذاہب نہیں دیکھنے، دنیا کے اندر ایجاد ہونے والے دستور اور قوانین کو نہیں دیکھنا. تم نے کیا کرنا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میری طرف سے ہدایت ہے، میں اپنی طرف سے ہدایت نازل کروں گا. تم میں سے جو اس میری طرف سے آنے والی ہدایت کی اتباع اور پیروی کریں گے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہو. اس آیت میں دو چیزیں ہیں. ایک اللہ رب العالمین کا وعدہ کہ میں ہدایت بھیجتا رہوں گا، میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، انبیاء آئیں گے، رسول آئیں گے، پیغمبر آئیں گے، ان پر کتابیں نازل کروں گا، انہیں شریعتیں عطا کروں گا، اپنی وحی عطا کروں گا. تمہاری ہدایت کے لیے میں پورے کا پورا انتظام کرتا رہوں گا. ہر دور ہر زمانے کے مطابق ہدایت نازل ہوتی رہے گی. ایک تو یہ وعدہ ہے، ہدایت آتی رہے گی، ہدایت نازل ہوتی رہے گی. میں ہدایت بھیجتا رہوں گا تمہاری رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، تمہیں راہ راست پر چلانے کے لیے. میں اپنی طرف سے اصول، قانون اور دستور اور ہدایت نازل کروں گا. ایک تو یہ وعدہ ہے اور دوسرا خوشخبری کہ جو اس میری طرف سے آنے والی ہدایت کی اتباع کر لے گا، پیروی کر لے گا، اسے اپنا لے گا، اسے مان لے گا، اس پر عمل پیرا ہو جائے گا، اسے ہدایت سمجھ کر، ایمان لا کر، معنی مفہوم سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنے لگ جائے گا. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ان پر کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. خوف دنیا میں اور غم آخرت میں، وہاں جا کر بھی کسی قسم کا کوئی ان کو افسوس نہیں ہوگا، اور یہاں دنیا میں ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا. وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي
ہدن فمن تبع ہدایا، ہدایت آتی رہے ہر دور میں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نازل کرتا رہا، کتابیں آتی رہی، شریعتیں آتی رہی، انبیاء آتے رہے، معجزے اللہ دیتا رہا، ہدایت کا انتظام اللہ ہر دور میں پورا کرتا رہا۔ چلتے چلتے سلسلہ آ کے پہنچا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العالمین نے وہاں پر بھی یہی فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی، یہی کوئی الہدی جو اما یاتینکم منی ہدی، یہ وہی ہدایت ہے۔ اب اس پر الزام آ گیا خاص ہوتی ہو معبود وہی، اور جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، اب وہ ہدایت اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجی، ارسل رسولہ بالہدی، اور یہی الہدی جو ہے وہ دین الحق، یہی کیا ہے دین حق، سچا دین ہے۔ پتہ چلا کہ کچھ لوگ ایسے دین کو ماننے والے ہوں گے جو دین حق نہیں ہوں گے، جو دین سچ نہیں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو ماشاءاللہ وہ دین الحق، اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا پر حق سچا دین وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس قرآن کریم سے پہلے اللہ رب العالمین نے تورات بھی نازل کی، انجیل بھی نازل کی، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، زبور، یہ ساری چیزیں، ساری کتابیں اللہ نے نازل فرمائی۔ ہمارا ایمان ہے اور یہ سب چیزیں ہمارے ایمان میں شامل اور داخل ہیں۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو اللہ نے اس سے پہلے کتابیں نازل کی وہ ہمارے ایمان میں شامل اور داخل، ان کے ساتھ بھی ایمان لانا۔ اور یؤمنون بما انزل، اس قرآن پر بھی کیا لانا ہے؟ ایمان لانا۔ مگر تھوڑا سا ان پہلی کتابوں پر ایمان لانا ہے، اسے کی طرح لانا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی برحق نازل کی ہوئی سچی کتابیں تھیں، برحق سچی کتابیں تھیں، اور اس زمانے، اس دور، اس امت کے لحاظ سے ان کے لیے ہدایت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا انتظام کر دیا۔ مگر اب قرآن کے آنے کے بعد، قرآن مجید کے آ جانے کے بعد اس پر بھی ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی برحق سچی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ مگر اب یہ کیا ہے؟ ھدی للمتقین، اب ہدایت اگر حاصل کرنی ہے تو اس کتاب سے حاصل ہوگی، ہدایت نصیب ہوگی تو اسی کتاب سے ملے گی، ہدایت حاصل بھی کرنی ہے تو اسی کتاب سے حاصل کرنا ہے۔ پہلے نازل ہوئی کتابیں ایمان میں شامل، ایمان میں داخل، مگر ان سے اپنے عقیدے کی رہنمائی نہیں لینی، حلال اور حرام کے مسائل ان کتابوں سے ہم نے نہیں لینے، عبادات، معاملات، ان کے تمام تر اصول و ضابطے ہم نے ان پہلی کتابوں سے نہیں لینے، ہم نے لینے ہیں تو کس سے لینے ہیں؟ کتاب اللہ سے لینے ہیں، کتاب اللہ سے لینے ہیں۔ اب ہمارے لیے ہدایت کی یاد ہوگی آپ کو وہ حدیث جو امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ سنن دارمی میں نقل کی کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تورات کا کچھ پڑا تھا، ان اوراق کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہوئے اور آ کر ان اوراق کو پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ ان اوراق کو پڑھ رہے ہیں، فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے، عمر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں تھک بھج کر تباکل یا عمر، اے عمر تجھ پہ رونے والی ہوئے، اما ترا الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھتا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی نگاہیں تورات سے اٹھائی، رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا، غصے سے سرخ لال اور ایسے لال اللہ جیسے سرخ انار کے دانوں کو نچوڑ دیا گیا ہو، اس قدر سرخ چہرہ ہو چکا تھا۔ فقع علی وجهه حبۃ الرمان، بہرحال فوراً لفظ کرتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، فوراً اظہار کیا کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، پکا سچا ہوں۔ یہود
یہودی بن کر نہیں تورات پڑھ رہا، آپ کو ہی میں سچا نبی مانتا ہوں، وبمحمد النبی وبالقرآن کتاب، قرآن کو ہی میں سچی کتاب مانتا ہوں، تورات کو نہیں۔ مگر یہ اس لیے دیکھ رہا تھا، یہ بھی ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، بس یہ دیکھنے کے لیے میں نے اس کو اٹھا لیا تھا، دیکھ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ تو تورات ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی تھی۔ آج اگر وہی موسیٰ علیہ السلام خود بذات خود زندہ ہوتے، لو کان موسیٰ حیا ما نسیہ الا اتباعی، اگر آج وہی موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، ان کو بھی اس تورات کے اوپر عمل کرنے کی اجازت نہ ہوتی جب تک کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے۔ اب ان کتابوں پر ایمان ہے لیکن ہدایت اور رہبری رہنمائی ہے۔ تورات آئی، اس کے بعد انجیل آئی تو تورات منسوخ ہو گئی، زبور پہلے آ چکی تھی وہ منسوخ ہو گئی، مختلف انبیاء کے جتنے صحیفے، جب اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جب خاتم النبیین بنا کے بھیجا، اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا اور کوئی اور کتاب بھی نہیں آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا اللہ رب العالمین نے، اور قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب بنا کے بھیجا کہ اب اس کتاب میں انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کسی اور آسمان سے نازل ہونے والی کتاب کی ضرورت نہیں۔ یہ جائے کہ لوگ اس کو چھوڑ کر زمین پہ لکھی ہوئی کتابوں سے ہدایت اور آخری رہنمائی لے لیں، زمین سے لکھی ہوئی کتابوں کو ہی ہدایت کہنا شروع کر دیں، آسمان سے نازل ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھیے تو صحیح، پہلی کسی بھی کتاب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ نہیں لی ہے۔ ایک یہ واحد کتاب قرآن کریم ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، پہلی کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری بولے نہیں، اللہ نے نہیں میری، یہی وجہ ہے ان پہلی کتابوں کے اندر تحریفیں ہو چکی ہیں جس شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کو نازل کیا تھا، کوئی ایک کتاب بھی آج ابتدا سے لے کر اسی ترتیب کے ساتھ کہیں دنیا میں موجود نہیں ہے، نسخے مختلف ہیں۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی یہ عظیم کتاب دنیا کے کسی کونے میں چلے گئے، دنیا کے کسی ملک میں چلے گئے، جا کر آپ لے گئے تو الحم سے لے کر والناس تک نہ کہیں زبر کا فرق ہوگا، نہ زیر کا فرق ہوگا، نہ شد کا فرق ہوگا، نہ جزر کا فرق ہوگا، نہ الفاظ کا، نہ کلمات کا، نہ آیات کا، نہ صورتوں کا، نہ بابوں کا، کوئی فرق بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جس کی حفاظت اللہ کرتا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف اور تبدیلی کر سکتا نہیں۔ جو پہلی کتابیں تھیں ان کے بارے میں تو ہمیں قرآن نے ہی بتلا دیا، اپنے فرمان نے ہی بتلا دیا کہ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر تورات اور انجیل میں زبور میں داخل کر دیا کرتے تھے اور پھر یہ کہا کرتے تھے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نہیں ہوتا تھا، وہ تو ان کے اپنے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہوتا تھا۔ تلاوت کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے بھی بسا اوقات لیکن بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر کے اپنے مطلب کے الفاظ اس میں داخل اور شامل کر دیا کرتے تھے، جو اصل تورات اور انجیل کے الفاظ ہوا کرتے تھے ان کو پس پشت پھینک دیا کرتے تھے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، الفاظ کو، کلمات کو، آیات کو، صورتوں کو جہاں چاہا جدھر سے اٹھا کر دوسری جگہ کی آیتوں کو یہاں لا کر فٹ کر دیا، یہ تو ان کا عام طریقہ کار تھا۔ یہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان پہلی کتابوں کی ذمہ داری حفاظت کی اپنے ذمہ نہیں لی تھی، مگر اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین
برطانیہ میں ایک ایسا شخص جو کتابیں بیچا کرتا تھا، انگلش کی، عربی کی، مذہبی کتابیں، تورات بھی، انجیل بھی، عیسائی تھا۔ ایک لمبے عرصے تک تورات کو، انجیل کو وہ چھاپتا رہا، کبھی کوئی ایڈیشن، کبھی کوئی ایڈیشن، ایک ایڈیشن دوسرے سے مختلف، ایک میں آگے کچھ ہے، دوسرے میں کچھ ہے، تبدیل ہو جایا کرتی تھی، غلطیاں بھی ہوا کرتی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں سال ہر سال سے یہ میرا بزنس تھا، کوئی بھی ایڈیشن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلی نہیں بھی ہوتا تھا، مطابقت نہیں بھی رکھتا تھا، مختلف ہوا کرتا تھا، ڈفرینٹ ہوا کرتا تھا، مگر اس کے باوجود کبھی بھی کبھی کسی عیسائی پادری نے، عیسائی عالم نے، کسی پوپ نے، کسی چھوٹے یا بڑے نے آ کر میرے اوپر یہ اعتراض نہیں کیا تھا، یہ تورات، یہ انجیل تم نے کیسے چھاپ دی، فلاں چھاپا ایسا ہے، فلاں پرچے کا ایسا ہے، فلاں مطبعے کا ایسا ہے، تم نے ایسے چھاپ دیا، کبھی نہیں۔ پھر تھوڑا سا میرا رجحان ہوا اور انگلستان کے اندر مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، باہر سے قرآن آتے تھے تھوڑی تعداد میں نے قرآن کو چھاپنا شروع کیا، اور ایک دفعہ میں نے تجربے کے طور پر ایک آیت کو تھوڑا سا تبدیل کر کے آگے پیچھے کر دیا، چھاپ دیا۔ میں پہلے دن اپنے اسٹور پہ لایا، ایک چھوٹا سا 10-11 سال کا بچہ آیا، تمہارے پاس قرآن ہے؟ میں نے کہا ہاں، تو میں نے اس کو دے دیا 1 پاؤنڈ کا، وہ قرآن لے کر گیا، اور ٹھیک 15 منٹ کے بعد میرے پاس قرآن کو واپس لے کر آیا، جس جگہ پہ میں نے ایتوں کے اندر پھیر دیا تھا، آ کر مجھے کہتا ہے کہ this is not right، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تم نے غلط چھاپا ہے، یہ قرآن جو مکہ سے ہمارے پاس چھپ کے آیا ہے، اور میں زبانی طور پر اس قرآن کا حافظ ہوں، یہ آیت ایسے نہیں ہے جیسے تم نے چھاپی ہے، اصل میں یہ آیت یوں ہے، مجھے بھی ماں باپ دادا سے میں نے سن کے یاد کی ہوئی ہے، تم نے یہ غلطی کی ہے۔ اور وہ اسی وقت قرآن کا یہ معجزہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ کہتے مجھے سال گزر گئے، تورات کو، انجیل کو اپنی مرضی سے میں نے چھاپا، تبدیلیاں کی، اپنے پوپوں اور پادروں سے میں اپنی مرضی کی باتیں وہ لے کر لے آتے تھے، میں بھی پرنٹ کر دیتا تھا، میں سبھی آدمی تھا، میں سمجھ رہا تھا، اپنے مذہب کی خدمت کر رہا ہوں، اپنی مذہبی کتاب کی خدمت کر رہا ہوں، لیکن کبھی کسی نے آ کے میرے اوپر آبجیکشن نہیں لگایا تھا، کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، کسی نے تنقید نہیں تھی، کہیں آ کر کسی نے انگلی نہیں رکھی تھی، حالانکہ میرے اپنے چھاپر خانہ کے جو چھپے ہوئے وہ تورات میں انجیل کے نسخے تھے، ایک شروع کہاں سے ہو رہا ہے، ختم کہاں پہ ہو رہا ہے، دوسرا شروع کہاں پہ ہو رہا ہے، ختم کہاں پہ ہو رہا ہے، ایک کی آیتیں کم ہے، ایک کی زیادہ ہے، کچھ شگیردوں کے مقدمے بھی اصل کتاب کے اندر، اور کچھ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دوسرے جو باہر والے امتی لوگ تھے نا، ان کے قول اقوال بھی ان کے اندر ساتھ شامل کر دیے گئے۔ کبھی کسی نے آ کر اعتراض نہیں کیا، بس میں نے ایک آیت کے اندر تھوڑا سا تبدیلی کی، ایک چھوٹا سا بچہ آ کر میرے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ تم نے یہ غلط چھاپا ہے، ہم تمہارے اوپر قانونی کارروائی کریں گے، تم نے ہماری مذہبی کتاب کے اندر تبدیلی کر دی ہے۔ کہتا ہے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی برحق سچی کتاب ہے، اور دین اسلام حقیقت بھرا صحیح مذہب ہے، اور اس لیے مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کی صداقت ہے، ایسی عظیم کتاب کہ تنزیل من رب العالمین، جو نازل کس نے کی؟ اللہ رب العالمین سے، جو رب العالمین ہے، نازل کس پہ کی؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نازل ہونے سے پہلے یہ کتاب اللہ فی کتاب مکنون، وہ ایک محفوظ کتاب ہے، فی لوح محفوظ۔ قرآن کی حفاظت صرف یہ نہیں ہے کہ دور محمد سے لے کر قیامت تک ہوتی رہے گی، یہ تو ازل سے اللہ نے اس کی حفاظت کر چھوڑی ہے، فی لوح محفوظ۔ وہاں لوح محفوظ میں بھی تھی، وہاں پر بھی یہ کتاب محفوظ تھی، لا یمسہ الا المطہرون، اللہ کے ملائکہ پاکیزہ فرشتے اس کو چھوتے تھے، اٹھاتے تھے، رکھتے تھے، دیکھتے تھے، مگر کسی کو بھی اس کے اندر تبدیلی کی کوئی اجازت نہیں تھی۔ اور وہاں سے نازل ہو کے آئی ہے تو نازل بہ الروح الامین، لے کے آنے والا فرشتہ وہ روح الامین ہے۔ اللہ دیکھیے، اللہ رب العالمین جس کا یہ کلام ہے وہ سب سے اعلیٰ، جس نبی پہ نازل کیا وہ نبی نبیوں میں سب سے اعلیٰ، جو فرشتہ لے کے آیا وہ فرشتہ فرشتوں میں سب سے اعلیٰ، جس مہینے میں اللہ نے اسے نازل کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے اعلیٰ. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کس امت پہ نازل کیا؟ وہ امت امتوں میں سب سے اعلیٰ. اور زمین کے جن شہروں اور ٹکڑوں اور مقامات پہ مقدسہ پہ نازل کیا، حرمین شریفین مکہ مکرمہ، وہ کائنات کے سارے شہروں سے اعلیٰ. جی پھر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بھی اعلیٰ وہ ہے، افضل وہ ہے، بہتر وہ ہے، برتر وہ ہے جو اس قرآن کا علم خود بھی حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کا علم سکھاتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں. اس کا پڑھنا، اس کا پڑھانا وہ اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں. وہ سب سے اعلیٰ، وہ سب سے بہترین. پھر میں یہ کہتا ہوں وہ زبانیں بھی اعلیٰ جو اس قرآن کو پڑھتی ہیں، وہ آنکھیں بھی اعلیٰ جو اس قرآن کو دیکھتی ہیں، وہ کان بھی اعلیٰ جو اس قرآن کو سنتے ہیں، وہ دماغ بھی اعلیٰ جو اس قرآن کے اندر اپنے آپ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ دل بھی اعلیٰ جو اپنی تحقیقوں پر اس کو نقش کرتے ہیں. یہ پڑھنے والے قرآن کے، پڑھانے والے قرآن کے. اور میرے بھائیو اللہ اکبر، اللہ نے بذات خود فرما دیا کہ رتلناہ ترتیلا، ہم نے بھی اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، محترم قاری اللہ طیب صاحب حفظہ اللہ تعالی فرما رہے تھے تجوید کی اہمیت، آئیے اللہ نے بھی فرما دیا کہ ترتیل کے ساتھ پڑھیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اقرأوا القرآن کما انزل، قرآن کو اس طرح پڑھا کرو جس طرح نازل کیا گیا. کیسے نازل کیا گیا؟ انزل علی لغت قریش، اس کو قریش کی لغت پر زبان پر نازل کیا گیا. اقرأوا القرآن بلحون العرب، اس کو پڑھنا ہے تو عرب کے لب و لہجے کے ساتھ پڑھا کرو، اپنے حروف کو یہ حق تلاوتہ، تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے پورے مخارج کے ساتھ اور صفات کے ساتھ ان کو پڑھا جائے تاکہ مجبور نہ ہو. جیسا کہ آپ سن رہے تھے کہ معنی میں بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات تو معنی میں ایسی تبدیلی واقع ہوتی ہے کہ انسان ایمان سے بھی فارغ ہو کر کفر میں چلا جاتا ہے اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا. الحمدللہ، الحمد ہا کے ساتھ، اس کا معنی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اور اگر اس ہا کو ہا کی وجہ دو ہڑکیوں والی ہا، خالصی ہا جیسے عام طور پر ہم سب لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ، الحمد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میں آپ کو صرف بتانے کے لیے کر رہا ہوں اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. حمد کا معنی ہے کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کا معنی موت ہوتا ہے. کیا معنی بنے گا الحمدللہ، نعوذ باللہ، اللہ کے لیے موت. ایمان سے بھی انسان فارغ ہو جاتا ہے، اسلام سے بھی نکل جاتا ہے اور کفر تک جا پہنچتا ہے. اللہ ہم سب کو اس انداز کی جہالت سے محفوظ فرمائے. ایسی کتاب ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ ایسی کتاب ہے جو سیدھا راستہ دکھانے والی ہے. یہ وہ کتاب ہے جو ہدی للناس ہے. یہ وہ کتاب ہے والنذر من القرآن ما هو شفاء ورحمہ، جو اللہ کی خاص رحمت ہے، اللہ کی طرف سے شفا ہے. اور کیسا اس کی تاثیر ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. سورہ رعد میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے بارے میں کیا فرمایا کہ ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى، اگر اللہ چاہے اس قرآن کے ذریعے جمے ہوئے پہاڑ یہ بھی چلنا شروع ہو جائے، اور اگر اللہ چاہے زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور اگر چاہے مردے زندہ ہو کر کلام کرنا شروع کر دے. یہ ایسی عظیم کتاب، ایسی عظیم کتاب، اللہ اکبر، کہ یہدی للتی ہی اقوم. آخری بات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لم یقرأ القرآن ولم یؤمن به، اس شخص نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے اور قرآن پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے. من لم یحلل حلالہ ولم یحرم حرامہ، جو قرآن کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال نہ سمجھے، حلال سمجھ کر استعمال نہ کرے، اور حرام کی ہوئی چیزوں سے بچتا نہیں ہے، اور حرام چیزوں کو حرام ہی نہیں سمجھتا، تو جو قرآن کی حلال کی ہوئی حلال کو نہ سمجھے، حرام کی چیزوں کو حرام نہ سمجھے، فرمایا لم یقرأ القرآن، نہ اس نے قرآن پڑھا ہے، ولم یؤمن به، اور نہ ہی اس کا قرآن پر ایمان ہے. قرآن کے پڑھنے کا تقاضا ہم اس کے حلال کو حلال سمجھیں پھر استعمال کریں. قرآن کے ایمان کا تقاضا محض یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بس یہی نہیں، قرآن میں تفکر کریں، قرآن میں تدبر کریں،
تعلیم ہو، قرآن کی تفہیم ہو، قرآن کی تنفیذ ہو، قرآن کے مطابق تحکیم ہو. بہت سے قرآن کے حقوق ہیں. اللہ ہم سب کو قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ قیامت کے دن قرآن کریم میں ہی اللہ نے فرما دیا وقال الرسول ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کریں گے اللہ میری امت نے، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا. الفاظ اور کلمات کا علم، قراءت اور تلاوت کا علم یہ بھی اپنی جگہ اہم ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ معنی اور مفہوم کا علم کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام کیا دیے ہیں، ہمارے لیے حلال کیا قرار دیا، حرام کیا قرار دیا. ان دونوں کا علم یہی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جو قرآن کا پڑھنے والا ہے، قرآن کا ماہر ہے. الفاظ بالقرآن مع الصحابہ الکرام البررہ. قیامت کے دن اللہ کے نیک پاکیزہ ملائکہ اور فرشتوں کے ساتھ، اور اس کو حفظ کرنے والا، یاد کرنے والا ماہر ہے. اس کی فضیلت آپ نے سن لی، مگر جو بچہ اس کو اپنے سینے میں، دل میں محفوظ کرتا ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا رتل کما کنت ترتل فی الدنیا. جیسے تو دنیا میں اس کی ترتیل ٹھہر ٹھہر کر آرام سے سکون سے پڑھا کرتا تھا، اسی طرح پڑھتا چلا جا اور جنت کی یہ سیڑھیاں چڑھتا چلا جا. جہاں تو جا کر پہنچے گا تیرا آخری مقام سارے کا سارا وہاں تک جنت کا ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو قرآن کی برکتیں نصیب فرمائے. خوش قسمت خوش نصیب کو طلبا، وہ بچے جنہوں نے قرآن مجید کیا، مکمل کیا، پڑھ رہے ہیں، اور خوش قسمت اور خوش نصیب وہ والدین اور وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کو دین کی تعلیم کے لیے، خصوصاً قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ انہی اولادوں کو ہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے گا انشاءاللہ العزیز. اور ضرورت ہے اس بات کی، یہ اصل وراثت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب امت کو چھوڑ کر دے کر کے ترکت فیکم، ہمارے دو چیزیں چھوڑ کر ترکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ ہے، کتاب اللہ و سنت رسولہ. اپنے آپ کو وہ ماں باپ بھی کسی اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہ سمجھے. ہمارا بچہ حافظ بن رہا ہے، قاری بن رہا ہے، عالم بن رہا ہے، یہ ہمسایوں کے بچے کوئی ڈاکٹر بن رہے ہیں، کوئی انجینئر بن رہے ہیں، کوئی جناب وکیل بن رہے ہیں، کوئی کس پوسٹ پہ جا رہے ہیں، کس چیز. اپنے ان بچوں کو اور اپنے آپ کو بھی کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ کیا کریں، کیونکہ یہ تعلیم و تمام تعلیموں سے اعلیٰ ہے. یہ تعلیم کائنات کی ساری تعلیم سے اعلیٰ ہے. اور یہ کیوں؟ اس لیے یہی تعلیم اللہ نے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. الرحمن علم القرآن. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اگر علم دیا ہے تو کس کا دیا ہے؟ قرآن. یہ اصل اپنے آپ کو بڑی دولت کا مالک سمجھے. خیر مما یجمعون. لوگ جو ہیرے جواہرات، سونے چاندی